نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے ضمن میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آج میں نے پڑھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا آپ کے سامنے بھی بیان کر دیا جائے. وہ دلچسپ واقعہ کچھ یوں ہے. ایک بچہ تھا اسکول میں جس کا نام تھا احمد. استاد نے اسے الطاف حسین حالی کی ایک نعت یاد کروائی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. جب وہ یہ بچہ نعت پڑھتا تھا تو وہ اس نعت کو چینج کر کے پڑھتا تھا. وہ اس طرح پڑھتا تھا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے. استاد نے اس بچے کو کہا کہ شاعر نے والے نہیں لکھا، والا لکھا ہے، آپ والا پڑھو، والا پڑھو، والے نہیں پڑھو. خیر، استاد نے اس کو چھوڑ دیا کہ ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی. کچھ عرصے بعد سالانہ کمپٹیشن ہوا. سالانہ کمپٹیشن میں اس بچے کو بلایا گیا نعت کے لیے، اور اس نے وہی نعت پڑھی اور اسی انداز میں پڑھی: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بل لانے والے. جب پروگرام کا اختتام ہوا تو جو گیسٹ آیا ہوا تھا، مہمان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ آج کل استاد کی توجہ بچوں سے ہٹ گئی ہے. شاعر نے والا لکھا ہے اور یہ والے پڑھ رہے ہیں. خیر، سال کی چھٹیاں ہو گئی. جب سال کی چھٹیاں ختم ہوئی تو دوبارہ کلاسز سٹارٹ ہوئی. تو احمد کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. جس کلاس میں احمد پڑھتا تھا اس کلاس کا پیریڈ فری تھا، خالی تھا. کوئی بھی ٹیچر نہیں آیا تھا. تو پرنسپل نے اس استاذ کو کہا کہ آپ اس کلاس میں جائیں اور بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں تاکہ وہ بچے شور نہ کریں اور ان کا دل بہلا رہے. تو وہ استاذ اس کلاس میں چلے گئے. انہوں نے جا کر بچوں سے سوال کرنا شروع کر دیے اور سوالات کرتے گئے یہاں تک کہ احمد کا نمبر آ گیا. احمد سے پوچھا: احمد بیٹا، بتاؤ کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو احمد نے کچھ بھی نہیں بتایا. استاد نے پھر پوچھا: احمد بیٹا بتاؤ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد پھر خاموش رہا. استاد نے پھر ایک دفعہ پوچھا: ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد بتاؤ، پیارے بیٹے ہو بتاؤ. احمد نے کچھ نہیں بتایا. استاد نے ڈنڈا منگوایا. ڈنڈا منگوانے کے بعد زور زور سے اس کے ہاتھوں پر مارا. خون نکلنا شروع ہو گیا. جب بریک ہوئی، بریک کے وقت سارے بچے باہر نکلے تو سارے بچے احمد کے گرد جمع ہو گئے. احمد پوزیشن ہولڈر تھا، باوجود وہ جانتا تھا، لائق تھا، ذہین تھا. بچے پھر بھی پریشان تھے کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا. احمد نے کہا: مجھے اکیلا چھوڑ دو. احمد خاموشی سے واش روم گیا. واش روم جا کر اس نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد دوبارہ کلاس میں آیا. کلاس میں آ کر بیٹھ گیا. جب بریک ختم ہوئی تو سر دوبارہ کلاس میں واپس آئے.
ابھی سر سوال ہی کر رہے تھے کہ احمد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، اس سے پہلے ہی احمد نے بتا دیا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ استاذ حیران و پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے، پہلے میں نے اسے مارا بھی، سب کچھ کیا، لیکن اس نے بتایا ہی نہیں، اب میں نے نہ اس کو مارا، سوال کمپلیٹ بھی نہیں کیا اور اس نے بتا دیا، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی۔ تو اس سر نے احمد سے پوچھا، احمد اس میں کیا وجہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو احمد نے جواب دیا، جو پچھلے سال مسئلہ تھا آپ نے مجھے نعت سکھائی تھی، اس میں والا آتا تھا اور میں والے پڑھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد محترم نے مجھے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بےدبی سے نہیں لینا، تو اس والا میں بےدبی کا شبہ پایا جاتا تھا، اس لیے میں والے پڑھتا تھا۔ اور آج جو پیش آیا تو آج کا جواب یہ ہے، میرے والد محترم نے بتایا تھا کہ جب بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا تو وضو کی حالت میں لینا۔ جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرا وضو نہیں تھا، میں بریک ٹائم گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب آیا اور اب میں وضو کی حالت میں ہوں، اس لیے میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بچے کے دل میں کتنی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی، 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے دل میں کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہم کتنی سنتوں کو ضائع کرتے ہیں، کتنی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، کیا ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، کیا ہم داڑھی رکھ رہے ہیں، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چل رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا پہلو پایا جا رہا ہے، کیا ہم سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو شکر الحمدللہ، اگر نہیں گزار رہے تو آج توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کے سامنے ہم نے حاضری دینی ہے، پیش ہونا ہے، تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ بڑا ہو کر پیر ذوالفقار نقشبندی کے نام سے جانا گیا، جس کے ہزاروں فالورز ہیں، بیرونی ملک بھی اس کے فین ہیں اور اس کے بیانات سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے آئیڈیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم اپنے تمام طور طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے کریں۔ جو عمل نہیں کر رہے ہمیں ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلیں اور ان کے طور طریقوں کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔